بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی قیامت تک نبی نہیں آئے گا، اس لیے قرآن میں فرما دیا گیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آخری نبی۔ اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اس لیے آپ کو جو دین دیا گیا ہے وہ بالکل آخری دین ہے، آخری مذہب ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام فائنل اور آخری مذہب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم، اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اس لیے اس کتاب کے بارے میں بھی فرما دیا گیا ہے کہ قیامت تک یہی کتاب چلے گی۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی قیامت تک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ نے فرما دیا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک، اسلام قیامت تک کے لیے، اور قرآن اللہ کی آخری کتاب قیامت تک کے لیے۔ تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، لیکن ان کتابوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی گارنٹی نہیں لی، اور قرآن کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ اب قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما دیا گیا ہے کہ آپ کی بھی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، کوئی بھی آدمی جیتے جی آپ کو جان سے نہیں مار سکتا۔ تھوڑی بہت تکلیف ہو جائے وہ ہوتی ہے اور انبیاء کرام کو دی گئی ہے، خود اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے کہ جتنی تکلیفیں مجھے دی گئی ہیں کسی اور کو نہیں دی گئی، لیکن آپ کی حفاظت کرنا، آپ کی جان کی حفاظت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے خود اس بات کو کہا ہے واللہ یعصمک من الناس۔ اور صرف زندگی ہی کے اندر نہیں، زندگی میں بھی اللہ نے کئی مرتبہ آپ کی اس طریقے سے حفاظت فرمائی ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے یا آپ بچنے والے نہیں ہیں۔ آپ کو ختم کرنے کے لیے کئی سارے پروگرام بنائے گئے، کئی مرتبہ آپ کے خلاف षड्यंत्र رچے گئے، سازشیں کی گئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جان سے نہیں مار سکا، نقصان نہیں پہنچا سکا۔ اور صرف زندگی ہی میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا ہے، آپ کے جسم تک کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، چونکہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کا وعدہ ہے نا واللہ یعصمک من الناس، اس لیے قیامت تک آپ ہر اعتبار سے محفوظ رہیں گے۔ آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا، کتاب بھی محفوظ رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ رہیں گے۔ اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان یہ 3 مہینے پہلے کر دیا گیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور اسلام ادھورا رہ گیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے سے 3 مہینہ پہلے عرفات کے میدان میں یہ اعلان کر دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے پہلے آپ کو فرما دیا گیا ہے کہ اب آپ کا آخری وقت آ گیا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ اشارہ بھی دے دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، خود اللہ کے رسول کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ اب میں جا رہا ہوں، اس لیے اللہ کے رسول نے اپنے حج میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ جس کو بھی حج سیکھنا ہے وہ سیکھ لے، آئندہ شاید میں حج میں موجود نہیں رہوں گا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارے فرما دیے، اور صرف دنیاوی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد آپ کے جسم مبارک کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے۔ تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے تقریباً 550 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے کہ دو عیسائی آدمی، 2 گورے عیسائی، وہ مراکش جس کو آج کل مورکو کہا جاتا ہے، وہاں سے آئے تھے
اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو آپ کے روزہ مبارک سے نکال لینا چاہا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا جو ملک شام کا جو بادشاہ تھا نور الدین زنگی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا۔ نور الدین زنگی نے تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد جب وہ آرام کرنے لگے، سو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، اور اللہ کے رسول نے آ کر دو لوگوں کی نشاندہی کی کہ یہ دو آدمی دیکھ لو، ان کی صورتیں دیکھ لو، گورے ہیں، نیلی نیلی ان کی آنکھیں ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے نہیں ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہیں، مراکش سے آئے ہیں، موروکو سے آئے ہیں، اور میرے جسم کو یہاں سے نکال لینا چاہتے ہیں، ان کے شر سے تم مجھے بچاؤ۔ پہلی مرتبہ جب نور الدین زنگی نے یہ خواب دیکھا تو بے چینی تو بڑی ہوئی، وہ اٹھا اور اس نے پھر سے وضو کیا، پھر نماز پڑھی اور پھر سو گیا، پھر دوبارہ یہ خواب دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، بھائی ان کے شر سے مجھے بچاؤ۔ نور الدین زنگی کو بڑا افسوس ہوا، اور اس نے سارے کام دھام تام جام سب چھوڑ کر صبح جو ہے وہ مدینہ منورہ جانے کے لیے تیاریاں کر لی، اور 20 آدمیوں کو اپنے ساتھ میں لے کر چل دی، بہت سارے تحفے تحائف لے کر مدینہ والوں کے لیے، اور 1600 کلومیٹر پڑتا ہے ملک شام سے مدینہ، 1590 کلومیٹر، 1600 کلومیٹر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، رسول اللہ کے حکم پر جو ہے وہ اپنی جان نچھاور کرتا ہوا آدمی فٹافٹ، یعنی بالکل تیاری کے ساتھ ایک دم جو ہے وہ بے چینی کے ساتھ چلا جا رہا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں، کسی بھی طریقے سے بہت جلد از جلد مدینہ منورہ پہنچنا ہے۔ اور میرے بھائیو، 100 کلومیٹر روز سفر کر کے آدمی 16ویں دن مدینہ منورہ پہنچ گیا، نور الدین زنگی اپنے ساتھیوں کو لے کر 16ویں دن مدینہ منورہ پہنچ گئے، اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک پر حاضری دی، وہاں پر نمازیں پڑھی، اور سارے مدینہ والوں کو دعوت دی، سارے مدینہ والوں کو دعوت دی، اور سب کو کہا کہ ہر آدمی کو بادشاہ سلامت اپنے ہاتھوں سے تحفہ عنایت فرمائیں گے، اس لیے کوئی بھی آدمی نہ بچے، ہر آدمی بادشاہ کے ہاتھوں سے تحفہ لے کر جائے۔ کون منع کر سکتا تھا؟ تحفے سے کس کو انکار ہو سکتا تھا؟ وہ بھی بادشاہ سلامت کے ہاتھوں سے، اور وہ بھی بڑا اللہ والا آدمی نور الدین زنگی۔ سبھی لوگ حاضر ہوئے، سب نے اپنے اپنے تحفے لیے، لیکن بادشاہ سب کو دیکھ رہا تھا بڑی غور سے کہ وہ دو آدمی کون ہو سکتے ہیں، کون ہیں۔ سب لوگ چلے گئے تحفے لے کر، لیکن وہ دو آدمی نظر نہیں آئے۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کوئی اور رہ گیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضرت کوئی بھی نہیں بچا، سب آ گئے ہیں۔ کہ نہیں کوئی رہ گیا، کوئی ضرور رہ گیا ہے۔ کہ نہیں صاحب، کہ نہیں دو آدمی ضرور رہ گئے ہیں کوئی۔ کہ ہاں 2 آدمی ہمارے یہاں ہیں، بہت اللہ والے لوگ ہیں، وہ بہت پابند ہے، صوم و صلات، نماز کے پابند، روزے کے پابند، ایک ایک سنت کے پابند، اور کسی کی مدد نہیں لیتے ہیں، سب کو کھلاتے پلاتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، بہت اچھے اللہ والے لوگ ہیں، بہت صاف ستھرے لوگ ہیں، لیکن کوئی ان کو پہچانتا نہیں، یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں، اس علاقے کی نظر نہیں آتے۔ بادشاہ نے کہا ہمیں ان سے ملنا ہے، ان کو بھی بلا، ان کو بھی ہم تحفے دیں گے۔ جب ان کو بلایا گیا تو اب چونکہ بادشاہ کا حکم ہے، اس لیے آنا تو ضروری ہے۔ جب ان کو بلایا گیا تو بادشاہ نے ان کو دیکھ کر فوراً پہچان لیا کہ یہی وہ 2 بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کے رسول کو پریشان کر رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شر سے بچانے کے لیے مجھے یہاں پر بھیجا ہے۔ ان سے پوچھا گیا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہ صاحب ہم مراکش سے آئے۔ کیوں آئے ہو؟ کہ صاحب ہم حج کرنے کے لیے آئے تھے، اب یہاں پر آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے قریب رہ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، کچھ روز یہاں پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہ نہیں ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم تو صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور کوئی مقصد ہمارا نہیں۔ کہاں رہتے ہو؟ کہ پاس میں ہی کرایہ کا مکان لیا ہوا، وہیں پر رہتے ہیں۔ چلو ہمارا اپنا مکان دکھاؤ، کہاں رہتے ہو؟ میرے بھائیوں، بادشاہ ان لوگوں کو لے کر، اور سارے کے سارے لوگ وہاں پر چلے، ان لوگوں کے مکان پر پہنچے اور تلاشی لی مکان کی، تو آس پاس یہاں وہاں کوئی بھی شک والی چیز کوئی نظر نہیں آئی۔
لیکن رسول اللہ کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا نا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو بات بالکل سچی اور پکی ہے. جن لوگوں کو اللہ کے رسول نے نشاندہی کی تھی، دکھایا تھا، یہ وہی لوگ ہیں. ادھر ادھر دیکھا، تلاشی علی، فرش کو بھی دیکھا، اور جب فرش سے چٹائی اٹھائی گئی تو میرے بھائیوں ان چٹائی کے نیچے سے سرنگ نظر آنے لگی. سرنگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف چلی جا رہی. او ہو بس اتنا دیکھنا تھا کہ ان دونوں کا تو رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ گیا، فق گئے. پھر جب ان سے معلوم کیا گیا کہ اب صحیح بتا دو تم کس لیے آئے ہو یہاں پر، تو انہوں نے کہا کہ صاحب ہمیں ہمارے بڑوں نے بھیجا ہے، ہماری حکومت نے بھیجا ہے کہ ہم یہاں سے رسول اللہ کا جسم مبارک ہم یہاں سے نکال لیں، اس لیے ہمیں یہاں پر بھیجا گیا. اسی کے لیے جو ہے وہ سیند لگائی جا رہی ہے. دن بھر عبادت کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کو کھلاتے پلاتے ہیں، خوب عبادت کرتے ہیں، اور راتوں کو کھدائی کرتے ہیں اور وہ مٹی اٹھا کر جو ہے اس کو جنت البقیع کا جو قبرستان پہلے کے زمانے میں ایسی ہوا کرتا تھا، قبرستان کے اندر اٹھا کر وہاں پر لے جا کر پھینک دیا کرتے تھے. رات میں یہ کام چلتا تھا. بادشاہ نور الدین زنگی نے دونوں کو پکڑ کر پھانسی پر لٹکا دیا. اس کے بعد بادشاہ نے یہ کام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک، آپ کا جو کمرہ تھے حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو کمرہ جہاں پر آپ آرام فرما رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق آرام فرما رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں. اب یہ قبر کی اور جگہ باقی ہے جہاں پر انشاءاللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر دفن کیا جائے گا. اس پورے کمرے کے آس پاس بادشاہ نے بہت گہری کھائی کھدوائی، ایسا کہ مٹی جو ہے وہ نم ہونے لگی اور پانی کا جو ہے مطلب یہ کہ نشانات ظاہر ہونے لگے کہ اب پانی نکل جائے گا. اتنی کھائی کھدوائی، بنیادیں کھدوائی، اور چاروں طرف سے کھدوا کر اس کے اندر سے بادشاہ نے سیسا، رانگ، لوہا وغیرہ پگھلا کر چاروں طرف ایسی دیواریں، سیسا اور رانگ کی دیواریں بنا دی، تاکہ آئندہ اگر وہ کوئی ایسی کوشش بھی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا. اور بادشاہ کو اس بات کے اوپر اس کو تو رونا آ گیا کہ یا اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے روزے کی حفاظت کے لیے، جسم مبارک کی حفاظت کے لیے مجھ سے کام لیا ہے. یہ سوچ کر بادشاہ سلامت کو تو رونا آ گیا کہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام جو ہے وہ مجھ سے لیا گیا. میرے بھائیو، جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، واللہ یعصمک من الناس، آپ کا کام تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچانا ہے، آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. دنیا کے کسی بھی حصے میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. واللہ یعصمک من الناس، لوگوں سے آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے گا. تو میرے بھائیو، یہ حفاظت صرف زندگی ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی ہو رہی ہے، اور آج بھی ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہے. ابھی کچھ سالوں پہلے، کچھ روز پہلے نہیں بلکہ کچھ سالوں پہلے ماشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد نبوی جو بنائی تھی، اس مسجد نبوی کا ایریا تقریباً یہ سمجھ لیجئے کہ 100 بائی 100 تھا، 100 بائی 100 اس کا ایریا تھا. لیکن اس وقت مسجد نبوی جتنی بڑی ہو گئی ہے، پرانے زمانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو مدینہ منورہ تھا، وہ سارا کا سارا شہر مدینہ اب مسجد کے اندر آ گیا ہے. اتنی بڑی مسجد ہو گئی ماشاءاللہ. شاہ فہد کے دور کے اندر جب اس مسجد کو اور لمبا چوڑا اور وسیع کیا جا رہا تھا تو نیچے تہخانے بنائے گئے. بہت تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا صحن ہے، گراؤنڈ ہے، اس گراؤنڈ سے بھی کم سے کم 30-40 فٹ نیچے تک کھدائی ہے. ڈبل منزل کے اندر پارکنگ بنے ہوئے ہیں. 4400 کاریں وہاں پر جو ہے وہ کھڑی ہو سکتی، اتنا بڑا پارکنگ ہے. اور لوگوں کے لیے ٹوائلٹ اور باتھ روم وغیرہ سب نیچے اندر جو ہے وہ بیڈ روم کے اندر بنائے گئے، تہخانوں کے اندر بنائے گئے. جب یہ کام چل رہا تھا